استقبال رمضان المبارک کے عنوان سے اس بابرکت محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی شان میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس کی غیر معمولی عظمت کو دیکھیے کہ حضور اس کے لیے خطبہ باقاعدہ شعبان کے آخری دن حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے فضائل بیان فرمائے، گویا ذہن سازی فرمائی لوگوں کی کہ تمہارے پاس ایک بابرکت، ایک عظمت والا، شان والا، بلندی والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا۔ آپ دیکھیے یہ وہ ماہ نور ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کی وہ آخری اور لاریب کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو بیان فرمایا، اولین اور آخرین کی خبریں ارشاد فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سارا دستور دیا، جینے کا ڈھب اور سلیقہ سکھایا، وہ عظمتوں والی کتاب بھی اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمائی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جن چیزوں سے ان کی بہت شناسائی ہو گئی ہے اور جن کی فضیلتیں عام بیان کی جاتی ہیں اور ہر سال ہی عنوان رہتی ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں یہ بات تو پچھلے سال بھی مولانا نے بتائی تھی، یہ تو پچھلے سال بھی ہمارے سامنے بیان ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا جس چیز کو بار بار بیان کیا جاتا ہے یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ جس کا بار بار تذکرہ کیا جائے وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بہت عظمتوں والی چیز ہے۔ دیکھیے کسی جگہ سے کسی شخص کو پرافٹ ملتا ہو، نفع آتا ہو تو لوگ دوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ ہمارے ملک میں تو رواج ہے کہ کوئی ایک کاروبار چل جائے سارے وہی شروع کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ سال پہلے نا سی این جی اسٹیشن وہ چل گئے تھے تو کلومیٹر کے فاصلے پہ سی این جی اسٹیشن کھول گئے تھے۔ کوئی ایک کام چل جائے، پتہ چل جائے اس میں نفع ہے تو سارے شروع نہیں کر لیتے۔ بھائی اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ فلاں چیز کے اندر بڑا نفع ہے، بڑی برکت ہے، سارے وہی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کبھی کہ رمضان میں کتنی برکت ہے تو یہ میں نہیں کہتا، یہ ذرا نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد سنیے گا اور ذرا اسے سمجھیے گا، اس پر غور کیجیے۔ یعنی رمضان کی ساری فضیلتیں حضور نے خود بیان فرمائی، یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں قیام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد جو ایک جملہ حضور نے ہمارے ذہنوں میں چھوڑا ہے نا، جو ایک بات، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں۔ ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد محبوب فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، یعنی تمہیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں آ کر برکت ہے کتنی، عظمت ہے کتنی، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو فرمایا تمہارا دل چاہے گا کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آئے نہ۔ صرف یہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں نا ایک تو فضیلت روز سنتے ہیں تو کچھ بعض اوقات اللہ معاف کرے کمزوری آ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ چونکہ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، ہر چیز، تو رمضان میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا کاروبار کس طرح چلانا ہے اور کون سی چیز کتنی مہنگی کرنی ہے اور کس معاملے میں اب ذرا ہم نے تھوڑی سی تیزی دکھانی ہے۔
خدا کے بندو یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مثلا کون سی چیز زیادہ بکے گی تو وہ میں پہلے سے سٹارٹ کر لوں گا تو کیا بنے گا، اور رمضان میں وہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں اور کیا خرید سکتا ہوں۔ جہاں آسانی کرنی چاہیے تھی وہاں بھی لوگ سمجھ سے بالا تر کام کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس ماہ مقدس میں، اس ماہ نور و سرور میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی تھی اور اللہ کے بندوں کو آسانی دینی تھی، لیکن لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ تیسری بات جو اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی سمجھنی چاہیے، ایک تو فضائل پر غور کرنا چاہیے، دوسرا اس کو کسی صورت بھی کمرشل نہیں بنانا چاہیے کہ اب بھلا میں اس میں کیا کما سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں، کیا پرافٹ آ سکتا ہے۔ یہ معاملہ تھوڑا سا نا تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ یار ہم ہر چیز کوئی اب اس طرح کا بنا لیں گے۔ تیسری بات بنیادی رمضان شریف میں جس سے پالا پڑتا ہے اور جو سمجھنے کے لائق ہے، رمضان میں آخرت کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے جو ہمارے اندر عام ہو گئی ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی، اور ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے، آخری عشرے میں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی۔ ہم نے رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی تھی، ہم سارا رمضان عید کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں بازاروں میں کپڑے خریدتے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں ڈیزائن پسند کرتے کہ سلوانا کون سا ہے، پھر یہ کہ 3 دفعہ گیا جوتا لینے۔ آپ نے سارا رمضان عید کی تیاری پہ لگا دی۔ ضرور نئے کپڑے خریدیں، ضرور نئے جوتے خریدیں، ضرور آپ اجلا لباس پہنیں، لیکن رمضان تو آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر آپ کا سارا وقت بازار میں گزر گیا تو آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کپڑے یہ رمضان سے پہلے خرید لیے جاتے، سلوا لیے جاتے۔ اب تو موسم کا بھی پتہ چل جاتا ہے کن دنوں میں کیسا ہوگا۔ اب تو یہ بھی کسی حد تک آسانیاں ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے سارے لین دین کر لیے جاتے۔ بزرگوں کی، صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جو مہینہ مسجد میں گزارتے تھے رمضان۔ کہتے تھے وقت ضائع نہیں کرنا، یہ پتہ نہیں دوبارہ ہاتھ آئے کہ نہ آئے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی ان 3 چیزوں پر سب سے زیادہ سب سے پہلے اہمیت دیں کہ جو فضائل ہیں ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ شان کتنی۔ دوسرا کوئی کمرشل، میں بعض اوقات بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے حج اور عمروں کو کمرشل بنا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی ہم نے دکانیں ڈالنی۔ ضرور آپ اس سے جس حد تک ہو سکے آپ کام کریں، لیکن یہ کہ آپ نے ہر چیز کو بیچنا خریدنا شروع کر دیا ہے۔ یہی حال رمضان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشلزم بڑا عروج پہ، اور تیسری بات یہ کہ سارا ٹائم نئے نئے ملبوسات خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو 3 باتیں تو یہ سمجھیں۔ پھر 3 عبادات ہیں رمضان کی۔ پہلے تو روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، تھوڑا زبان کا بھی ہو۔ حضور نے فرمایا تم سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو اسے کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ پابندی کر کے دیکھیں۔ روزہ تقوی کا سبق اور درس دیتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو پابند کریں کہ رمضان المبارک کا ماہ نور ہے، میں نے جھوٹ زبان سے نکالنا ہی نہیں، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے مجھے زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنی چونکہ میں روزہ دار ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا یہاں کہہ تو کرو۔ تو کہہ کی تو گوشت کے لوتھڑے اور بوٹیاں ان کے حلق سے نکلیں۔ تو کریم فرمانے لگے تم نے وہاں بیٹھ کے غیبت نہیں کی؟ تو حالت روزہ میں تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ تم نے غیبت نہیں کی؟ تو بھئی آپ نے رب روزہ رکھنا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بدی نہیں، کوئی بددیانتی نہیں، کوئی بد نظری نہیں، کوئی بے حیائی نہیں۔ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی اب اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کریں۔ رمضان محتاط رہنے کا مہینہ ہے۔
اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اس میں تھوڑا سا غور کریں۔ اور اب تو الزام بھی کسی پہ نہیں دے سکتے کہ فلانے نے کرایا، شیطان تو ویسے ہی قید ہوتا ہے، اب تو اس کا نام لے کے جان بھی نہیں چھوٹے گی، وہ تو قید میں ہے، اب تو اپنے آپ پر پابندی ہی لگانی ہے، اب تو یہ کہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ روزے کو بڑے حسن کے ساتھ ادا کریں، بڑی پاکیزگی کے ساتھ۔ روزہ بڑی نعمت ہے، آپ یقین کریں، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا انسان نے تو عجیب سی وہ روحانیت محسوس کرتا ہے۔ روزہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اظہار ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ رب کو ماننے والا ہے۔ کیوں کہ آپ گھر کے اندر اکیلے ہیں اور دروازے سارے بند ہیں اور کھانے کو ہر چیز پڑی ہے، تو کیوں نہیں کھول کھا رہے آپ چوری لوگوں سے؟ بہت ساری عبادات میں لوگ معاذ اللہ دکھاوا نہیں کر لیتے، ہر چیز موجود ہے گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے انواع و اقسام کی چیزوں سے، کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے نہیں کھا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ توحید کی اتنی مضبوطی حالت روزہ میں حاصل ہوتی ہے کہ بندہ نور نالا نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے رمضان المبارک کے اندر کہ پھر انسان اپنی مجموعی زندگی میں اسے لاگو کرے کہ مجھے صرف کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، مجھے وہ رب دیکھ رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے۔ اور آپ پھر اس سے جو روحانیت پھوٹتی ہے، جو جلوے بنتے ہیں، جو رعنائی پیدا ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کو تو روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہی بڑی پیاری لگتی، اللہ کو پسند بڑی، وہ جو تیرے منہ سے بو آتی، خوشبو آتی، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو روحانیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ دوسری بات، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ کرام جو قرآن مجید کا دور کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم حضرت جبریل امین کو قرآن مجید سناتے، پھر حضرت جبریل امین حضور کو قرآن مجید سناتے۔ یہ مسجدوں میں جب حفاظ، قراء، آئمہ یہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان جلووں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو جلوے محبوب نے دکھائے اور حضرت جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا۔ رمضان المبارک میں خوب قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید سے جڑ جائیں اور قرآن مجید کی لذت پیدا کریں۔ دیکھیں اللہ کا فضل ہے امت پر، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کہیں مسجد موجود ہو اور حافظ موجود نہ ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ کو مسجد نہ ملے اور وہ رہ جائے، اس دفعہ قرآن مجید نہیں سنا سکا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد والوں کو حافظ نہیں ملا اور وہ قرآن مجید نہیں سن سکے، یہ ممکن ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ہے رمضان دیکھ لو نا کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس نے اللہ کے فضل سے اتنے حفاظ بنا دیے کہ اب ہر معاملے میں آپ کو کہیں کمی نظر آ سکتی ہے، یہاں نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے۔ نہ کبھی آپ یہ کہیں گے کہ آج مسجد میں جمعہ نہیں ہوا چونکہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ نے امت پر فضل فرمایا، اہلیان پاکستان پر فضل فرمایا۔ تو قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اب ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن مجید سے محبت کریں۔ محفلوں میں رک کے آتے ہیں نا، فلانی نعت سناؤ نعت خاں کو، بڑی اچھی بات ہے، بھیجا کریں، لیکن کبھی کبھی نا یہ بھی رکا بھیجا کریں کہ دل بڑا کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں۔ اب ہلکے ہلکے بولیں آپ، اور کچھ نے تو صرف گھورا ہی ہے مجھے۔ بھائی رکا آتا ہے نا جی فلانی نعت بڑی پسند ہے، تو بھائی ایک رکا لکھ کے بھیجو نا، جناب سورہ ملک بڑی پسند ہے ذرا سنائی جائے۔ یہ آپ رکا لکھے نا اور لکھ کے بھیجے نا، میرا دل کر رہا ہے سورہ ابراہیم کی تلاوت ہو، سورہ نوح کی تلاوت ہو، سورہ یوسف کی تلاوت، یہ بھی ذوق پیدا کریں، یہ بھی اپنے دل میں لائیں چیز۔ ہمارے ملک میں نا ایک رواج بن گیا ہے، ہر چیز کو مشکوک کر دو، شک پیدا کر دو۔
اور نہیں جی نہیں اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور نہیں جی نہیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے، مزاج بن گیا۔ اور پھر اس طرح کے لوگ چونکہ انوکھی بات کرتے ہیں، یہ ہٹ کے بات کرتے ہیں، تو دل کو بڑی اچھی لگتی ہے، نفس بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری نہیں۔ کچھ سالوں سے نا ہمارے ملک میں تراویح کے خلاف بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور بڑا جم کے ہوتا ہے۔ وہ جی فرض نہیں جی واجب نہیں، کس نے کہا ہے کہ فرض واجب ہے؟ لیکن سنت تو ہے نا، عبادت تو ہے نا۔ کیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت نہیں کروائی؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے خود تشریف لا کر کے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی؟ ہر چیز کو مشکوک بنا دینا۔ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے آتے ہیں، اور سال میں ایک موقع بنتا ہے جب سنانے والے قرآن مجید سنا لیتے اور سننے والے سن لیتے۔ میں نے بوڑھے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ ان کو دعوت دے رہا ہے کچھ شخص اور کہہ رہا ہے آج افطار میرے ساتھ کر لیں، تو وہ کہنے لگے یار میں نے نا قرآن مجید اپنی مسجد میں سننا شروع کیا ہوا ہے اور میرا آج 23واں پارہ میرا دل نہیں کر رہا، تو میں ذرا مکمل کر لوں، 27 پہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا۔ یار کتنا مزہ آتا ہے یہ باتیں سن کے، کتنا ذائقہ آتا ہے کہ قرآن مجید سے بندہ جڑا ہوا ہے، اس کی ترتیب چل رہی ہے۔ اور اب تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رات کو وہ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے اگلی رات سننا ہوتا ہے، وہ دن بھر کہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی، رات کو سنیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہیں، اللہ کے کلام سے جڑے ہیں، قرآن پاک سے جڑے ہیں، اور آپ یہ ہے کہ مشورے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے کہ کوئی ضروری نہیں۔ کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ لیکن کیا تم نے وہ محبوب کی حدیث نہیں سنی، نہیں پڑھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا، اور قرآن مجید کہے گا مالک یہ رات کو کھڑا ہو کے پڑھتا سنتا رہا۔ فرمایا رمضان اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ قرآن مجید سے تعلق بنائے۔ اور یہ رات کا قیام ہے، آپ کی میں بات نہیں کرتا، میرا ویسے ہلکا سا تجربہ یہی ہے کہ مل کے جماعت کے ساتھ کام ہو جائے تو ہو جائے، تنہا ڈیوٹی لگائی جائے نا۔ کچھ دوست ایسے ہیں وہ تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں، رہ جائیں تو سستی ہو جاتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اہتمام کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ بہت ساری جگہوں پہ سستی رہ جاتی۔ تو رات کے قیام کا اہتمام کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں احتساب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اور ایمان کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور چھوٹا سا مشورہ بھی آپ کو دینا ہے، آگے پیچھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سحری میں اٹھنا، تو رمضان میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا۔ ایسا نہ کریں کہ جب صبح اٹھیں تو 10 منٹ پہلے اٹھیں، 4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھیں۔ اٹھنا تو ہے، تو کیا سعادت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ہر نیکی پر تو ثواب ہوتا ہے نا، فرمایا جب نوجوان اٹھ کے سویرے تہجد پڑھتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ کتنی عظمت کی بات۔ آپ صبح 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 12 رکعتیں تہجد کی پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں۔ تو ایک تو روزہ اہتمام سے، اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق، نوافل سے تعلق، تھوڑا سا نا مطلب انسان وقت نکالے، عبادات میں رہے۔ سارا سال ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ اور موبائل پہ، تو انقلاب آ گیا پھر خبریں سننے سے۔ اگر کوئی ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا نا تو سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہونا تھا، اس لیے کہ جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کسی اور جگہ بڑے تبصرے، ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے اور ہر بندہ ہی صحافی ہے، ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے اور سارے تبصرے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو، میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو۔ آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو، آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت۔ اور ایک تیسری عبادت،
جو بڑی اہم ہے رمضان میں، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خیرات کرنا، سخاوت کرنا۔ یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں، غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، ایک کھجور، پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں، ایک کھجور تم اللہ کے راستے، کیا مثلا قیمت ہے آج ایک کھجور کی، اور ہمارے یہاں کیا حیثیت ہے؟ فرمایا ایک کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور فرمایا تمہاری اس ایک کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے، اسے پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ فرمایا وہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اور ایک یہاں تو ایک کھجور کی بات ہے نا، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ، لیکن دوزخ سے بچ جاؤ، کچھ خیرات، کچھ صدقات، اس کا مزاج پیدا کرے۔ اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے، سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو شامل کر لو۔ کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں۔ او بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے، اللہ عطا بھی کرے گا۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، 3 کا 4 آدمی کھا سکتے ہیں۔ ہم نے دیہاتوں میں وہ بزرگ بھی دیکھے جو صرف اپنی پکی ہوئی افطار لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے، کہتے تھے شاید کو مسافر بھی آ جائے تو میں شامل کر لوں گا۔ صرف اپنے لیے جو افطار کا سامان تھا اسی کو ذرا بڑھا کے لے جاتے کہ مسجد میں جا کے کھولتا ہوں روزہ، شاید وہاں مجھے کوئی مسافر مل جائے۔ سخاوت مال سے ہوتی نہیں، اگر بندے کا دل بڑا نہ ہو تو، صرف پیسوں سے نہیں ہوتی اگر ظرف بڑا نہ ہو تو۔ اور بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے۔ کتب احادیث میں پورا باب ہے کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ اس لیے درویش نے کہا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ مت سمجھنا پھر اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں، وہ کرتا سخاوت ہے، پر کیا بات، وہ کنگال نہیں ہو سکتا، ہر وقت اس کی جیب بھری رہتی۔ میرے بھائی خوب سخاوت کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ افطار کراؤ، جتنا ثواب اسے رکھنے کا ملے گا اتنا تمہیں افطار کرانے کا ملے گا۔ اور فرمایا یہ تو اس کے لیے بیان کیا جو صرف ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے افطار کرائے، جو پیٹ بھر کے کھلائے اس کا تو اجر وراء الورا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ حضور قیدیوں کو رہا کرتے، بانٹتے، زیادہ سے زیادہ دیتے اللہ کے راستے میں۔ لیکن ہمارے ہاں سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں، سیاسی، یعنی اپنے اپنے تعلق والوں کو بلایا کسی VIP جگہ پہ، اور وہاں جناب بہترین اچھے کھانے بوفے شوفے لگائے، تو جو غریب بیچارے جن کا حق بنتا تھا، جن کے لیے ضرورت، وہ مجھے بچے کہنے لگے ہم روز دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے لمبے خرچے۔ تو میں نے کہا بتاؤ کبھی کوئی امیر بھی آ کے بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان؟ کہنے لگے نہیں، غریب لوگ ہی آتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا تم اللہ کی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کریم نے توجہ دلا دی ہے، یہاں آ جاتے ہیں غربا کہ چلے یہاں افطار کر رہے ہو، بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی نا، رمضان کی افطاریاں بھی ان کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں، ووٹ پکے کرنے کے لیے، تعلقات پکے کرنے کے لیے، گاہک اور سیلز مین پکے کرنے کے لیے، اسی میں اس کو بھی لگا دیتے ہیں۔ کچھ کام جنت پکی کرنے کے لیے بھی کر لینے چاہیے۔ وہ ایک درویش سکول چلاتے تھے نا، تو وہ جو بچہ بھی آ کے منت کرتا نا، ان کا وہ کلرک جو تھا، جو ایڈمن کا آدمی داخلہ کرتا تھا، تو
फीस रखी हुई थी दाखिले की, तो वो उसके पास लोग जाते, वो फीस बताता, तो वो आके उनसे कहता जनाब वो फीस मांग रहे, अच्छा इसको फ्री दाखिल कर लो, गरीब है। 2 भी दाखिल किए, 4 भी किए, 6 भी किए, वो दर्जनों रोजाना फ्री दाखिल होने लगे। तो वो उसका जो उसने मुलाजिम रखा था कलर कोर्ट के आया, कहने लगा साहब आप सारे बच्चे फ्री दाखिल कर रहे हैं, इस तरह कारोबार तो नहीं ना चलते, इस तरह काम तो नहीं ना चलते। तो उसने कहा तुम्हें किसने कहा है मैं कारोबार कर रहा हूं? कहा फिर आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे मैं अपने जनाजे के बंदे पक्के कर रहा हूं, मैं अपने जनाजे के, किसी को कहना ना पड़े मेरे लिए दुआ कर, कुछ पक्के हो जाए, जब मैं जाऊं मरूं तो उनके दिलों से दुआ निकल जाए। अखां जदों मिट्टियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच जाम टुट जाणगे, मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाई आप कुछ ऐसा तो करें कि कुछ जन्नत भी पक्की हो, कुछ जनाजे के बंदे भी पक्के हों। सारी जनी रमजान में भी इफ्तार कराने लगे तो वही आपने पक्के कर लिए अपने वोटर सपोर्टर और सेल्समैन और गाहक, किस चक्कर में पड़ गए? तो मैं कह रहा था कि हर चीज को कमर्शियल ना बनाए। ये माहे नूर व सुरूर रमजान अल मुबारक, इसमें पूरी तैयारी के साथ दाखिल हों, पूरे उसने जन के साथ दाखिल, सारी बरक़ात इसकी समेटने की कोशिश करें। 3 बातें मैंने शुरू में नसीहत की अर्ज की, फिर 3 इबादात पे जोर दिया, अब 3 गुजारिशात करनी है आपसे। कर लूं जी? चले जमहूरी मुल्क है, आप सारे नहीं बोल रहे, कर लूं बात? एक तो रमजान में गुस्सा नहीं करना, मुश्किल काम बता दिए, गुस्सा नहीं करना, ना घर वालों पे ना बाहर वालों पे। कुछ लोग बाहर बिल्कुल नहीं करते, घर बहुत ज्यादा करते, तो गुस्सा नहीं करें, छोड़ दें। इससे ना रूहानियत पे बड़ा असर पड़ता है। कभी कभी गुस्से से गुस्सा इंसान को तकब्बुर तक ले जाता है, वो खतरनाक सूरत-ए-हाल हो जाती है, रूहानी जिंदगी में बड़ी तबाही मचाता है। दूसरी गुजारिश आपसे ये करनी है कि माह रमजान मुबारक में कोशिश करें आप जिनसे आप नाराज भी हैं ना, अगर कुछ ऐसा है ना कि आप उनको माफ नहीं कर पा रहे तो रमजान में कर दे माफ, बोझ उतर जाएगा। आप तो माफ करके जाए ना अल्लाह की बारगाह में, आप तो गुंजाइश पैदा करें ना, आपने रोजे रखने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, माफ कर दे। ये माफी बड़ी बरकत वाली चीज है, कलेजा ठंडा हो जाता है। बदला लेके इंसान तंग होता है, इंतकाम लेके और ज्यादा घुटन फील होती, लेकिन माफ करने से सुकून पैदा होता है, ठंडक महसूस होती है। तीसरी मेरी गुजारिश आपसे ये है, रमजान मुबारक में लोगों के लिए आसानियां करने की कोशिश करें। खुद से महसूस कर लें कि कहाँ आपकी जरूरत है और आप वहां पहुंच जाएं। अगर आप कहीं नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो एसार का मुजाहरा करें, दूसरों को गुंजाइश दे दें, दूसरों को मौका दे दें। अगर आपका कहीं लेन देन है और सामने वाला तंग दस्त है तो इस माह मुबारक में कम से कम उसके लिए आसानी रखें, गुंजाइश करें, जिस हद तक हो सके दूसरों को तकलीफ से बचाएं। आहिस्ता आहिस्ता ना कुछ शिद्दतें सी पैदा हो गई हैं मुसलमानों के दिलों में, अपनी ज़ात के लिए रंजिशें बढ़ गई हैं। खूबसूरत तरीन लोग भी बाज़ औक़ात हालात के तकाज़ों की वजह से इस तरह का मामला करते हैं जो उनकी शख्सियत के साथ मैच नहीं करता। महसूस होता यार तू बड़ा अजीम आदमी है, तेरा नहीं बनता यूं करना, तू बहुत बड़े कद काठ का आदमी है, तेरा मेयार बड़ा बुलंद है, तेरा नाम बड़ा ऊंचा है, तेरी सोचें और तेरे विचार बड़े पाए के हैं, तुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। रमज़ान शरीफ बहुत बड़ी तरबियत का माह मुबारक, कोशिश फरमाएं इसमें कि आप दरगुजर से काम लें, आप आसानी करें, आप कोशिश करें कि किसी शख्स पर बोझ ना बने। मैं तरावी पढ़ने के लिए लोग आया करते थे तो एक दफ़ा हाफिज साहब से ना कुछ उनको मुशाबे ज़्यादा लगे सुनाने में, तो एक दोस्त कहने लगे कि मैंने इनसे बात करनी है। मैंने कहा आज ना करना। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा आज आपने बात नहीं करनी, इसलिए कि वो पहले खुद बड़े डिस्टर्ब हैं, वो जो ज़्यादा लगे हैं ना उनको
درمیان میں جا کے وہ پچھلوں کی انہوں نے ٹینشن لی ہے کہ میں تو اتنا یاد کیتا سی یہ کی بڑے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تو بوجھ کیوں بنے ہم کسی کی طبیعت پہ؟ تو آج نہ سارے ان کو شاباش دے کے گزر جاتے ہیں، تو کل بات کریں گے، تو اللہ نے فضل کیا کل ایسا ہوا ہی کچھ نہیں۔ تو ہم بعض اوقات اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں بعض چیزوں کو کہ جب کوئی بندہ پریشر میں آ کے کوئی کام کرتا ہے تو صحیح بھی کرنا ہونا تو اسے غلط ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی گنجائش دینی ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنی ہے، کہیں بس اسٹاپ پہ کہیں خریداری کے لیے جائیں کسی جگہ بھی تھوڑی گنجائش دیں کہ جناب آپ پہلے کر لیں، میں انشاءاللہ کر لوں گا، میرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ بڑا کر کے جئیں، جینے میں مزہ آئے گا، لطف اور سرور حاصل ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت بزم سجائی گئی اور پھر اتنے خوبصورت عنوان پر کہ ہم نے رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس خیر سے ہمیں بہت زیادہ حصہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما، اخلاص کی نعمت عطا فرما، للہیت عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا کر دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت پیدا فرما دے۔ کریم مالک، جن دوستوں نے یہ بزم سجائی ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ قرب و جوار سے یا دور دراز سے جتنے بھی دوست تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ رحمت سے جزائے خیر عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان پر اپنا فضل فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔